2014 کے بعد ہندوستان کی پالیٹکس کا جو نیریٹو ہے وہ چینج ہو گیا. نیشنلزم کا نیریٹو چینج ہوا, جو پولیٹیکل ایتھکس ہے اس کا نیریٹو چینج ہوا, اور ساتھ ساتھ ہی پالیٹکس میں ایک نیا ایک ایلیمنٹ جو انٹروڈیوس ہوا وہ ہوا ونڈکٹیو پالیٹکس کا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ میری پالیسی, میرے ایجنڈا, میرے طور طریقے کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہو تو آپ کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. اور وہ خمیازہ اگلوں کو اٹھانے کے لیے اب وہ کس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز کچھ ہیں, چاہے وہ ای ڈی ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے. ان سب کو غلط طریقے سے ان کو کمزور بنا کے اپنے لوگوں کو اس میں ڈال کے ان کا استعمال کرنا, اور پولیٹیکل لینڈسکیپ میں اپنے ایڈورسریز کو کمزور کرنا, یا ان کو ہراساں کرنا, یا ان کو اپنے من مطابق سیاست کے اوپر مجبور کرنا. تو اسی کی کڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے 7-8 سال ہو گئے بی جے پی کو برسر اقتدار آئے ہوئے. 2014 کے ان کے جتنے بھی پرومسز تھے لوگوں کے ساتھ, چاہے وہ امپلائمنٹ کے تھے, چاہے وہ انفلیشن کے تھے, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کو لے کے تھے, چاہے وہ جموں کشمیر کو لے کے تھے, چاہے وہ ایک ریوائولزم کو لے کے تھے, وہ سب بغیر ریوائولزم کے, ریوائولزم انہوں نے جو انڈیوس کیا انڈین پالیٹی میں, جس میں انہوں نے ایک ہیٹ کا ماحول کریٹ کیا مائنورٹیز کے خلاف. اس میں صرف مسلمان ہی نہیں آتے, اس میں سکھ آتے ہیں, کرسچنز آتے ہیں, بودھ آتے ہیں, جینز آتے ہیں. تو ریوائولزم کو انہوں نے کہا جی یہ جو ہیں یہ سب انویڈرز ہیں. اور اگر ہم ہندوستان کی آبادی دیکھیں, 130 کروڑ کی آبادی میں کئی کروڑ ایسے ہیں جن کو ہم فینیٹک کہہ سکتے ہیں. ہر طبقے میں فینیٹزم ہے, دنیا کے ہر ملک میں فینیٹزم ہے, لیکن جس انداز کا فینیٹزم یہاں پہ پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اگر نام دیا جائے تو فاسزم کا نام دیا جائے. اس حساب سے بی جے پی اگر جیتی ہے, لیکن کانگریس نے اپنا جو ان کا فلاسفیکل گراؤنڈ تھا دیٹ از سیکولرزم, اس کو چھوڑا نہیں. یہ سیاست میں اتار آتے ہیں, چڑھاؤ آتے ہیں, جو آج ہے وہ کل نہیں ہے, جو کل ہے وہ آج نہیں ہے, لیکن آئیڈیالوجیکلی اگر کوئی اپنے زمین پہ کھڑا ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے, اور جس کی وجہ سے شاید کانگریس پارٹی کو نقصان بھی اٹھانا پڑے, لیکن اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے نہیں چھوڑا. رہا سوال اس کو پروٹیسٹ کرنے کا, رہا سوال اس کو کورٹس میں کرنے کا, کنٹیسٹ کرنے کا, تو شاید اس کی جانکاری آپ لوگوں کو اتنی نہیں ہوگی کہ ہر مدعے کے اوپر کانگریس کا جو لیگل سیل ہے وہ اس چیز کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن آج کے جو پلرز ہیں, ڈیموکریسی کے پلرز ہیں, اس کو اتنا ویکن کر دیا گیا ہے. اس میں جوڈیشری بھی ایک پلر آتا ہے, اس میں آپ لوگ بھی ایک پلر آتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ ایسے نیشنل چینلز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں. آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے جو مالکان ہیں ان کے انٹرسٹ کو کس طریقے سے ان کا گلا کیسے دبا کے رکھا ہوا ہے یہ ہم جانتے ہیں. آپ کے دل میں, آپ کے مالکان کے دل میں بھی یہ شاید خواہش, یہ بات آتی ہوگی کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, لیکن ان کی شہرگ ان کے ہاتھ میں بند ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے جتنے بھی پلرز ہیں ان پلرز کو اگر ویکن کیا ہے تو 2014 سے آج تک کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں ملک جو ہے آج, اگر اس کو اینالائز کیا جائے کہ آج ملک کہاں پہ کھڑا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا
today has become democratically elected autocratic state. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آٹوکریسی ہو یا آٹوکریٹک لوگ ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظلم جب بڑھتا جاتا ہے تو وہ آٹوکریسی بھی ختم ہوتی ہے، وہ آٹوکریٹک لوگ بھی نیست نابود ہو جاتے ہیں.